اپنے لیے نہیں، جماعت اسلامی کے لیے نہیں، آپ 25 کروڑ عوام کے مفادات کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ نہیں ہے، ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ دھرنا ڈی چوک میں نہیں ہو رہا ہے اور حکومت کو بڑا ریلیف مل گیا ہے، یہ ڈی چوک ہمارا ہے، یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ ہم تمہاری یہ ارمان بھی پورا کریں گے انشاءاللہ۔ بچے ان کے ساتھ نہ ہوتے تو میرا دل چاہتا تھا کہ کان سے پکڑ کر ادھر حاضر کر لوں اور ان سے پوچھوں کہ آپ سرکار کے گاڑی میں سرکار کے تیل اور تمہاری گاڑی سے جو دھواں نکل رہا ہے، الزام تو نہیں لگاتا، لیکن ورلڈ بینک کا اعتراف ہے کہ 17.7 بلین ڈالر پاکستان کی اشرافیہ یہ ہر سال کا جاتی ہے۔ ہم پر قرض کتنا ہے؟ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کی چراغ سے۔ تمہاری تباہی اور بربادی کا ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو اسلام آباد پر قابض ہے۔ 1945 میں جاپان تباہ ہوا تھا، اس پر ایٹم بم کا استعمال ہوا تھا، ہیروشیما اور ناگاساکی جل گیا تھا۔ جاپانی قوم نے شکست تسلیم کی، لیکن اس قوم نے دوبارہ ہمت کی اور دوبارہ ایک اچھی قیادت کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں سے رس نکالتے وہ مشین دیکھا ہوگا، ہماری یونیورسٹی کے باہر اس طرح ایک آدمی مشین چلاتا تھا، اور جب ایک بار گنے کو مشین سے گزار کر رس نکالتا تھا تو اس کو دوبارہ لپیٹ کر دوبارہ اس میں ڈالتا تھا کہ اگر کوئی رس بچا بھی ہو تو دوبارہ نکال دو۔ نظر سے نظر ملا کر جیے، اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی کافی ہے کہ ہم مشعلے جلا کر جیے۔ محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان، جناب میاں محمد اسلم صاحب نائب امیر جماعت، جناب ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب، جناب اظہر اقبال حسن صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی اور میرے پرجوش پرعزم سربکف نوجوان بھائیوں، میرے ہم سفر ہم قدم دوستوں اور ساتھیوں، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں 25 کروڑ عوام کی طرف سے کہ آپ اپنے لیے نہیں، جماعت اسلامی کے لیے نہیں، آپ 25 کروڑ عوام کے مفادات کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ شدید بارش میں بھی یہاں بیٹھے ہیں، تپتی دھوپ میں بھی یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آج مجھ سے ایک صحافی نے پوچھا دھرنا کب تک جاری رہے گا؟ میں نے کہا یہی سوال ایک امریکی صحافی نے افغانستان کے ملا محمد عمر سے کیا تھا کہ جنگ کب تک جاری رہے گا۔ اس نے آسان اور مختصر جواب دیا کہ اگر امریکی تک گئے ہیں تو واپس جائیں، ہم تو ابھی تک نہیں ہیں۔ کہ آپ کو خوشحال پاکستان ملے، ایک اسلامی پاکستان ملے، جہاں عدل ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں تعلیم ہر بچے کو ملے، جہاں آپ کو صاف پانی ملے، جہاں سستا علاج ملے، جہاں پاسپورٹ کو عزت ملے، جہاں شلوار اور قمیص کا احترام۔ پاکستان عظیم ملک ہے، پاکستان کے لوگ عظیم ہیں، پاکستان کا نظریہ مقدس اور عظیم تر ہے، لیکن اس عظیم ملک کا اختیار اور عظیم لوگوں کی قیادت ان لوگوں کی ہاتھ میں ہے جنہوں نے پاکستان کی جغرافیہ، پاکستان کا نظریہ، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی تہذیب، پاکستان کا حال اور پاکستان کا مستقبل تباہ کیا۔ ہماری تباہی اور بربادی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ وسائل نہیں ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک سرکاری گاڑی میں مغرب کے بعد ایک آفیسر اپنے بچوں سمیت تشریف فرما تھے اور شاپنگ کے لیے آ رہے تھے۔ اگر ان کے بچے ان کے
وہاں ہوتے تو میرا دل چاہتا تھا کہ کان سے پکڑ کر ادھر حاضر کر لوں اور ان سے پوچھوں کہ آپ سرکار کے گاڑی میں سرکار کے تیل اور تمہاری گاڑی سے جو دھواں نکل رہا ہے وہ بھی عوام کا خون پسینہ ہے، کن اخلاقیات کے تحت اور قانون کے تحت آپ اپنی ڈیوٹی کے بعد استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے میں پاکستان کی عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے پاکستان بنایا تھا قائد-اعظم نے، اس نے اپنی ساری جائیداد پاکستان کے تعلیمی اداروں کے لیے وقف کیا تھا۔ اس کے بعد لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے، اس نے اپنا گھر پاکستان کے سفارت خانے کے لیے وقف کیا تھا، لیکن ایک آج کے حکمران ہے ہمارا اور ان کا مثال، کبھی آپ لوگوں نے جو گنے سے رس نکالتے ہیں وہ مشین دیکھا ہوگا۔ ہماری یونیورسٹی کے باہر اس طرح ایک آدمی مشین چلاتا تھا اور جب ایک بار گنے کو مشین سے گزار کر رس نکالتا تھا تو اس کو دوبارہ لپیٹ کر دوبارہ اس میں ڈالتا تھا کہ اگر کوئی رس بچا بھی ہو تو دوبارہ نکال دوں۔ آج اس قوم کے ساتھ تمہاری حکمران وہی سلوک کر رہا ہے کہ تمہارا خون نچوڑنا چاہتا ہے، تمہارا پسینہ نچوڑنا چاہتا ہے، آپ سانس لیتے ہیں تو اس پر بھی ٹیکس لگانا چاہتا ہے، آپ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو اس پر بھی ٹیکس لگانا چاہتا ہے۔ اس لیے آج کی یہ جو لڑائی ہے یہ اپنے لیے نہیں پوری قوم کے لیے ہے، اور میں قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے تو نہیں، اپنے مستقبل کے خاطر جماعت اسلامی کی اس جدوجہد کا حصہ بنے۔ آپ لوگوں نے ایک نام سنا ہوگا، ایک چھوٹا سا ملک ہے اس پنڈی ضلع کے برابر، سنگاپور اس کا نام ہے۔ یہ 1965 تک ملیشیا کا حصہ تھا۔ یہاں دلدل ہے، یہاں کیچڑ ہوتا تھا، یہاں کے لوگ بحری جہازوں سے چیزیں اور سامان لوٹتے تھے۔ اس لیے 65 میں ملیشیا کے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم سنگاپور کو علیحدہ کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سنگاپور کے عوام کو اچھی قیادت دی اور لی کوان یو نے ان کی قیادت سنبھالا۔ اس نے قوم کو منظم کیا، اس نے قوم کو ایجوکیشن دیا، اس نے جلسوں و جلوسوں پر عارضی پابندی لگا کر پوری قوم کو کام پر لگایا۔ اسی سنگاپور کا وزیر اعظم کراچی آئے تھے تو ہمارے صدر پاکستان ممنون حسین نے ان سے پوچھا کہ ہم بھی کراچی ایئرپورٹ سنگاپور ایئرپورٹ کی طرح خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ لی کوان یو نے کہا کہ ہمارا ایئرپورٹ تو ایک پاکستانی کیپٹن سعید نے بنایا ہے، آپ ان سے رابطہ کریں۔ میرے دوستو، 1945 میں جاپان تباہ ہوا تھا، اس پر ایٹم بم کا استعمال ہوا تھا، ہیروشیما اور ناگاساکی جل گیا تھا۔ جاپانی قوم نے شکست تسلیم کی، لیکن اس قوم نے دوبارہ ہمت کی اور دوبارہ ایک اچھی قیادت کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ آج جاپان معاشی پاور بن گیا ہے۔ ملیشیا نے 1965 میں ہمارا منصوبہ اپنایا، آج وہ ایشیا کا معاشی ٹائگر بن گیا ہے۔ سنگاپور ہم سے آگے، نیپال ہم سے آگے، بنگلہ دیش ہم سے آگے، حتیٰ کہ افغانستان وہ پڑوس میں ہے جہاں گزشتہ نصف صدی سے لڑائی ہے اور لاکھوں لوگ شہید ہو گئے۔ افغانستان قبرستان بن گیا تھا، کنڈے بن گیا تھا، لیکن اس قوم نے عزم کی اور آج افغانستان کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے بہتر، وہاں کے برآمدات پاکستان کے برآمدات سے اچھے، وہاں کا امن و امان ہمارے یہاں کے امن و امان سے بہتر۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہر دن تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا سامان لاتا ہے؟ لوگوں کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ ہم مودی پر الزام لگائے، ہم امریکی صدر پر الزام لگائے، یہ سارے غلط باتیں ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کی چراغ سے تمہاری تباہی اور بربادی کا ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو اسلام آباد پر قابض ہے۔ یہ سیاسی دہشت گردی ہے، یہ معاشی دہشت گردی ہے، یہ مسلح دہشت گردی ہے۔ ان کی وجہ سے آج پاکستان میں 5000 ارب روپیہ سالانہ کرپشن ہوتی ہے۔ ہمارا اسٹیل مل اب دیکھیں 17 کروڑ روپیہ ہر یوم ہر دن خسارے میں جاتا ہے۔
ہمارا ریلوے 14 کروڑ ہر دن خسارے میں جاتا ہے، ہمارا PIA خسارے میں جاتا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ اس کرپٹ اشرافیہ کی وجہ سے جو کبھی جرنیلوں کا ساتھ دے کر حکومت پر قبضہ کرتے ہیں اور کبھی نام نہاد الیکشن کا ڈرامہ رچا کر حکومت میں آتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں الزام تو نہیں لگاتا، لیکن ورلڈ بینک کا اعتراف ہے کہ 17.7 بلین ڈالر پاکستان کی اشرافیہ یہ ہر سال کہا جاتی ہے۔ ہم پر قرض کتنا ہے اور آپ کا اشرافیہ روز کا تھا کتنا ہے؟ میں حیران ہوں کہ ایک طرف کچکول لے کر ہمارا وزیر اعظم بھیک مانگتا ہے، لیکن مجھے خود IMF کے ایک آدمی نے کہا ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ تمہارا ایک گورنر وائٹ ہاؤس سے کوٹ لے کر 800 کنال پر مشتمل گھر میں رہتا ہے، تمہارے سرگودے کا ایک کمشنر 104 کنال پر مشتمل گھر میں رہتا ہے۔ یہاں IMF کا نمائندہ آیا تھا تو اس نے دیکھا کہ ہماری فوجی اور ہمارے لڑاکا طیارے صبح سے لے کر شام تک ہوا میں اڑ رہے ہیں، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کسی نے حملہ کیا؟ کیا کوئی جنگ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، جنگ تو نہیں ہے، لیکن 23 مارچ کے لیے ہم ریہرسل کر رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ ایک طرف ٹیکس کا پیسہ اور دوسرے طرف ایک 23 مارچ کے دن کے لیے کروڑ آپ لوگ ضائع کرتے ہیں۔ جس ملک میں 1000 جگہ پر یورینیم موجود ہو، جس ملک میں 1000 کلومیٹر سمندر کا ساحل موجود ہو، جس ملک میں نمک کے پہاڑے موجود ہو، جس ملک میں یورینیم کے، جس ملک میں کرومائٹ کے پہاڑے موجود ہو، جس ملک میں 15 کروڑ باصلاحیت نوجوان موجود ہو، آخر اس قوم کے ہاتھوں میں قرض کے ہتھ کرینا کیوں؟ آخر اس قوم کے فیصلے IMF والے کیوں کرتے ہیں؟ غلامی کیا ہے؟ غلام کون ہوتا ہے؟ غلام کے 2 پاؤں ہوتے ہیں، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 آنکھیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی غلام اس لیے کہ ان کا فیصلہ خود نہیں ہوتا ہے، ان کا فیصلہ کوئی اور کرتا ہے۔ اسی طرح ہم ہیں کہ ہمارے فیصلے IMF والے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں غلام بنایا، IMF کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح اختیارات دے کر ہمارے فیصلے اب ان کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں ہر وزیر اعظم یہی کہتا ہے کہ ہم وہی کچھ کریں گے جو IMF کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم IMF کا نہیں مانتے، وہ باپ ہوگا تمہارا باپ ہوگا، ہمارا دوستو۔ اس لیے میں بہت یقین کے ساتھ اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قوم ہماری اوپر اعتماد کرے، خدا بخدا اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں کہ تمہارے اوپر جو قرضہ ہے، ہم اس قرضے سے آپ کو نجات دلا سکتے ہیں۔ یہ کیا قرضہ ہے؟ اس سے زیادہ قرضے دوسرے اقوام پر تھی، لیکن اچھی قیادت کی وجہ سے وہ قرضے ختم کر گئے۔ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں ہم پر اعتماد کرے۔ یہ بجلی کا بحران نہ نواز شریف حل کر سکتا ہے، نہ شہباز شریف حل کر سکتا ہے، نہ زرداری صاحب حل کر سکتا ہے۔ زرداری صاحب کیا کرے گا؟ وہ کچا کے داغوں کا علاج کرے تبھی قوم کو سلام کرے گی۔ میں دین سے تعلق رکھتا ہوں، کل بھی اخبارات میں ہماری دیر کے ایک آدمی کی تصویر تھی جس کو 31 لاکھ روپیہ کے لیے اغوا کیا گیا، اور جب وہ ادا نہیں کر سکے تو کڑھائیوں سے مار کر ان کے لاش ان کے گھر بھیج دیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اللہ کا دین تو نافذ نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں ہم نے یہ وعدہ قوم کے ساتھ نہیں کیا، معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتی، مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتی، بدامنی کو ختم نہیں کر سکتی، کشمیر کے لیے نہیں لڑ سکتی، یہ حکومت غزہ کا ساتھ نہیں دے سکتی، تو آخر یہ حکومت کیا کرتی ہے؟ ایک کام کرتی ہے، کرپشن کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، چوریاں کرتی ہے، ڈاکہ ڈالتی ہے، قوم کو لوٹتی ہے، اور اب قوم مزید اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اس لیے اپنی قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، آپ نے ہر پارٹی کو موقع دیا، اب جماعت اسلامی کو چانس دے، اب جماعت اسلامی کو موقع دے۔ میرے دوستو، ابھی تو الیکشن نہیں ہے، لیکن تپتی دھوپ اور شدید گرمی میں ہم بیٹھے ہیں، سیلاب آتا ہے
जमात इस्लामी, जलजले का वक़्त जमात इस्लामी, यतीमों की कफालत जमात इस्लामी, कोरोना वायरस की वबा में जमात इस्लामी, हर मुसीबत के वक़्त जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी है। तो क्या अब भी वक़्त नहीं आया है कि मेरी कौम क़ियादत पहचान ले और सच्चे लोगों का साथ दे? मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। और मैं शहबाज शरीफ से कहना चाहता हूँ कि लाशें गिरने का इंतजार ना करें। जिस तरह कश्मीर के लोगों ने एहतजाज किया, हुकूमत ने बात तो मान ली, लेकिन लाशें गिरने के बाद हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे एक कारकुन पर कोई लाठी बरसाएगा तो हम सब लाठें उनके सर पर भी बरसा सकते हैं। नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। और ये जो कहते हैं ना कि धरना डी चौक में नहीं हो रहा है और हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया है, ये डी चौक हमारा है, ये तुम्हारे बाप का नहीं है। हम तुम्हारी ये अरमान भी पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब नईम उल रहमान साहब और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तक, कामरानी तक ये जदोजहद जारी रहेगी। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।